حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں ہر وقت سوچتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی اور کہا کہ کون ہے استغفر اللہ جو محمد الرسول اللہ کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو اور کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام صاحب بھی لکھا گیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ کے قتل کی فکر میں نعوذ باللہ جا رہا ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب جن کا ذکر 6 نمبر پر گزرا ہے، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کواڑ کھلوائے یعنی کہ دروازہ کھلوایا۔ اس کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا، اور وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور اسی طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عادلیت تھی یعنی کہ وہ جو عادل تھے، ان کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر نے ایک اپنا قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حال و احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد مدینہ آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی گھر ہے جسے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلا
تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کو فراش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے درہ پر رکھا ہوا ہے، اپنا سر اپنے درہ پر رکھا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل ہی میں ہیبت بیٹھ گئی، یہ ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے چین نہیں آتا، اور اس کی حالت ظاہری یہ ہے، اے عمر واقعی تو نے لوگوں میں عدل قائم کیا اور ان کو امن دیا، تبھی تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہر وقت خوف اس کے سر پر سوار رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے، اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بھی کمال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کیسے دینے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں نا؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں ہاں، عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ساتھ تھا فرمایا، اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کی حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو کوئی عورت کی حاجت ہے تو میں ان کی شادی کر دوں؟ اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے اور آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔